بیٹا جبل سور غار سور ہماری پہلی زیارت ہے. جبل سور غار سور اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا. کتنے دن؟ 3 دن اور 3 رات قیام فرمایا. تو جب اس غار کے منہ کے اوپر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھیں اور میں غار کی صفائی کا جائزہ لیتا ہوں. جب غار کے اندر گئے تو دیکھا تو چند سوراخ تھے. آپ نے اپنا ماما شریف اتارا, اس کو پھاڑا, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے, ہر پیس میں پتھر کے ٹکڑے دیے اور سوراخ بند کیے. کپڑا ختم ہو گیا, سوراخ باقی رہ گئے. پھر اپنا قمیض مبارک اتارا, کرتا مبارک اتارا, اس کو پھاڑا, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے, ہر پیس میں پتھر کے ٹکڑے دیے اور سوراخ بند کیے. کپڑا ختم ہو گیا, ایک سوراخ باقی بچا, وہاں اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں. جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر رام فرمانے لگے. پیچھے سے صبح ہو گئی. جو مشرکین مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن تھے, ان لوگوں نے کھوجی رکھے ہوئے تھے سوراخ لگانے والے. جب وہ غار کے منہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق غم زدہ ہو گئے. یا رسول اللہ مشرکین مکہ کے لوگ تو غار کے منہ کے اوپر آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم غم نہیں کرو, تم فکر نہیں کرو. جس اللہ نے ہمیں گھر سے لے کر غار تک پہنچایا ہے اب وہی اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ پاک نے ایک مکڑی کو حکم دیا تھا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا بون دو. مکڑی نے اسی وقت جالا بون دیا. اور کبوتری کو حکم دیا غار کے منہ کے اوپر تنخے اکٹھے کرو, گھونسلہ بناؤ, انڈے دے دو اور اپنی غلاظت بکھیر دو. تو کبوتری نے ایسے کیا. جب مشرکین مکہ کے لوگ غار کے منہ کے اوپر پہنچے, ابو لہب کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تم مجھے غلط لے آئے ہو, اگر اس غار میں محمد ہوتے یہ جالا ٹوٹ جاتا اور انڈے ٹوٹ جاتے. دوسرا واقعہ, جس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی وہاں سے کسی زہریلی چیز نے کاٹا. ایک مرتبہ کاٹا تو برداشت کیا, جب دوسری مرتبہ کاٹا تو برداشت کیا, جب تیسری مرتبہ کاٹا تو درد کی شدت بڑھ گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے اور آپ نے فرمایا ابو بکر کیا تمہیں گھر چھوڑنے کا غم ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان, لیکن جس جگہ پر میں نے پاؤں رکھا ہے کوئی بار بار مجھے زہریلی چیز کاٹی جا رہی ہے, درد کی شدت بڑھ گئی ہے, اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاؤں کو سائڈ پہ کرو. جب پاؤں کو سائڈ پہ کیا تو سانپ نمودار ہوا اور آپ نے سانپ کو کہا سانپ تجھے معلوم نہیں تھا یہ کس کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے معلوم تھا, آج سے 400 سال پہلے میں نے سن رکھا تھا کہ اس غار میں اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے, تو میں نے اللہ کے ہاں دعا کی تھی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اس نبی کا دیدار نہ کر سکوں. میں تو دیدار کر رہا تھا آپ کے نبوت کے لیے, دیدار نبوت کے لیے, میں تو جہاد کر رہا تھا آپ کے دیدار کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحم مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا. اللہ پاک نے اس وقت شفا دی. اس غار میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا, آپ بھی راضی ہو جائیں. اس غار میں فرشتہ نازل ہوا, یا رسول اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر لی. ابو بکر ادھر بھی آپ کے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے. تو میری بہنوں میرے بھائیوں دیکھیں آج ہم بھی اسی مقدس مقام پہ موجود ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے, اور اسی جگہ پر اسی مقدس مقام پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. انشاءاللہ آج ہماری دعا بھی قبول ہے. تو دعا مانگ لیجیے.